اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے آمنوا ایمان لاؤ کما آمن السفہاء، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، تو کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں، الا انہم ہم السفہاء، سنتا ہے وہی احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر جانتے نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی عین ہی پڑھ کر سنا دیا، اگرچہ عادت ہے اپنا کچھ نہ کچھ ملانے کی، کیونکہ سارا دن کا یہی کام ہے، تو عادت پڑ چکی ہے، کچھ نہ کچھ جملے مل جاتے ہیں، لیکن کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت کا مکمل ترجمہ سنا دوں۔ ان لوگوں سے خطاب تھا جو ایمان کی طرف نہیں تھے، منافق تھے، ان سے خطاب تھا کہ ان لوگوں کا ایمان اللہ رب العالمین کے نزدیک معیار ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہاں الناس سے مراد صحابہ اکرام، جن کا معیار رب العالمین کی پاک بارگاہ میں گویا کہ رول ماڈل کے طور پر اللہ نے پیش کر دیا کہ اگر ایمان والا اپنے آپ کو کہتے ہو تو ان کو دیکھ لو، یہ ایمان والے ہیں، ان کی طرح ایمان لے آؤ۔ تو کیا کہا کہ معاذ اللہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، گالی دی نا صحابہ اکرام کو، تو رب العالمین نے ان کو جواب بھی دے دیا، فرمایا یہ بے وقوفی والی بات تو کرنے والے تم خود ہو، تم خود بے وقوف ہو، لیکن ایسے بے وقوف ہو کہ تمہیں اپنے بے وقوف ہونے کا علم بھی نہیں، شعور بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ تو یہاں تک بات ہو گئی، آگے بڑھ۔ اس قرآن کے فرمان کا ایک اور خلاصہ کہہ لوں میں، یا اس کی جو ہے ایکسپلینیشن کہہ لوں، تو امام مالک علیہ رحمہ نے ایک قول نقل کیا ہے، اس کا بھی سہارا لوں گا میں، اس آیت کے حصے کا بھی سہارا لوں گا۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ اس امت کی آخر کی اصلاح بھی وہی چیز کرے گی جس نے اس امت کے اول کی اصلاح کی تھی، یعنی امت کے اول لوگ جس دین پر تھے، جس کام پر تھے، جس نظریے پر تھے، آخر کے لوگ بھی اسی نظریے پر آ جائیں گے تو امت کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو امت کے اول لوگ تو صحابہ اکرام تھے، جو حضور کا وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں آتا تھا، صحابی پہلے سے ہی ہاتھ آگے بڑھا دیتے تھے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرتا تھا، تری کی برکت حاصل کرتا تھا۔ تو امت کے آخر کی اصلاح کب ہو سکتی ہے؟ اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس سے اول کی اصلاح ہوئی۔ اول جو تھے وہ صحابہ اکرام تھے۔ آج دنیا میں بہت کچھ ہے، دنیا میں بہت کچھ ہے، اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے میسر تو تونگری سے نہیں۔ جو فقر میں رہ کر انسان کام کرتا ہے نا، وہ تونگری میں نہیں کرتا۔ ایک مثال دے کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مثال کیا ہے؟ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے بزرگ ہیں، درویشی اختیار کر لی آپ نے۔ اب درویشی اختیار کر لی، گزرے تھے کسی باغ کے پاس، انگوروں کا باغ تھا، دل چاہا، اندر داخل ہو گئے، ہمیں انگور ملیں گے؟ تو مالک نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ ہے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ پہنی ہوئی چپلیں ہیں میری، یہ لے لو، مجھے دے دو انگور کا ایک خوشہ، جو بھی آپ نے فرمایا۔ فرمایا ان ٹوٹی ہوئی چپلوں سے انگور تو نہیں ملا کرتے، جاؤ یہاں سے۔ چلے گئے، اللہ کے نیک بندے تھے، چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو اس باغ کے مالک سے کسی کی ملاقات ہوئی،
فرمایا یہ جو جا رہے ہیں تم انہیں جانتے ہو؟ فرمایا کون ہے؟ یہ تو بھی انگور کا خوشہ مانگنے کے لیے آیا تھا کچھ نہیں اس کے پاس، کہتے ہیں میری ٹوٹی ہوئی چپلے لے لو، مجھے انگور دے دو، میں نے تو بھگا دیا۔ فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کون ہے؟ فرمایا یہ زمانے کے ولی ابراہیم بن ادھم ہیں۔ اس کے پاؤں سے تو زمین نکل گئی۔ فرمایا یہ فقیر، یہ اللہ کے نیک بندے، اور میں نے ان کو بھگا دیا۔ بھاگتا ہوا گیا حضرت کی بارگاہ میں۔ فرمایا حضور معاف کر دیجئے، آ جائیں انگور پیش کرتا ہوں آپ کو۔ فرمایا ہم فقیری بیچتے نہیں ہیں، فقیری بیچتے نہیں ہیں، تو دین کا سودا نہیں کیا جاتا، سودا نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر یہی فرمایا اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے میسر تونگری سے نہیں۔ پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی جو ہے صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں، اور آج ہم کھا پی کر بھی جو ہے دین کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ ہماری ہی عکاسی ہو رہی ہے نا، کس کی ہو رہی ہے؟ پھر نظام مصطفیٰ کیسے آئے؟ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔